بائبل ضرور لے کر آیا کریں. ہر ایک کے ہاتھ میں بائبل ہونی چاہیے اور یہ گواہی بھی ہے تاکہ اور زیادہ ہم سیکھ سکیں. پہلا کورنتھیوں اور اس کا 11واں باب ہے اور 11ویں باب کی 28 سے 30ویں آیت تک میں پڑھوں گا. پہلا کورنتھیوں اور اس کا 11واں باب 28ویں سے 30ویں آیت خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے: پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اسی سبب سے تم میں سے بتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے ہیں. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. آمین. آئیں دعا کریں. تیرا کلام سچائی ہے، تیرا کلام زندہ ہے، وہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے. تیرا کلام جھوٹ کو زندگیوں سے اور زمانے سے نیست و نابود کر دیتا ہے. تیرا کلام ناپاکی کو دور کرتا ہے اور خدا زندہ خدا پاکیزگی کو لاتا ہے. آج اے خدا زندہ خدا جتنے بھی بھائی یا بہنیں اے خدا چرچ میں اور فیس بک پر تیرے کلام کو سنیں تو خدا سن کر پاکیزہ زندگیاں بسر کریں. مجھے سنانے کا فضل بخش. اپنے آپ کو جو کچھ بھی نہیں ہوں پیچھے کرتا ہوں اے خدا اور تجھے آگے لاتا ہوں. تیرے نام کو سارا جلال ملے یسوع کے نام سے. آمین. ہاللویا. ہاتھ دانا ہاتھ اٹھا کے کہیں ہاللویا ہاللویا. آج میرا مضمون ہے جس ٹاپک پہ میں بات کروں گا وہ ہے پاک عشاء کی شرکت کے لیے اپنے آپ کو جانچنا یا پرکھنا. مختصر ہم کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو جانچنا. پاک عشاء والے اتوار سے ایک اتوار پہلے ہر بار پاسٹر برکت ہمیں مطلع کرتے ہیں کہ اگلے اتوار پاک عشاء کی عبادت ہے، اپنے آپ کو جانچ کر آئیں. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اگر ہم تیار نہیں ہوتے اور لائق طور پر اس میں شریک نہیں ہوتے جیسا کہ خدا کا حکم ہے. اور ابھی پرانے عہد نامے سے ایک حوالہ بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا کہ یہودی کس طرح شامل ہوتے تھے. تو اگر ہم لائق طور پر شریک نہیں ہوتے تو نئے عہد نامے میں اور پرانے عہد نامے میں بتایا گیا ہے کہ یہ باعث سزا ہو سکتا ہے. اس لیے پولس رسول 11 باب کی 28ویں آیت میں دوبارہ اس بات کو دہراتا ہے. پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے. اس کا مطلب ہے کہ شرکت کرنے سے پہلے ایک بار اپنے آپ کو پرکھ لے، اپنا امتحان کر لے. کیونکہ یہ جو شراکت ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے.
میں بھی اس بات کو نہیں جانتا تھا، لیکن جب میں نے بائبل کو غور سے پڑھا اور پرانے عہد نامے کی 5 قربانیوں کی اسٹڈی کی، تو پھر اور زیادہ یہ بات میرے علم میں آئی کہ کس طرح سے ہمیں خدا کے ساتھ رفاقت کرنی ہے اور اس میں شمولیت اختیار کرنی ہے۔ پرانے عہد نامے میں بھی جب بنی اسرائیل اور ان کے کاہن قربانی چڑھاتے تھے تو ان کو پاک ہونا پڑتا تھا۔ دوسری صورت میں قربانی میں شمولیت ان کے لیے بھی باعث سزا ہو سکتی تھی۔ احبار کی کتاب کے پہلے باب سے 7ویں باب تک قربانیوں کے تعلق سے تفصیل دی گئی ہے، اور 8ویں اور 9ویں باب میں ہارون اور اس کے بیٹوں کو قربانی چڑھانے کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ سکھایا گیا ہے، اور وہ وہاں پر عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، احبار کی کتاب ان چیزوں کا بیان کرتی ہے جن کو پاکیزگی کے لیے الگ کیا گیا ہے، اور یہ بات یعنی پاکیزگی احبار کی کتاب کی اولین ترجیح ہے۔ اور احبار کی کتاب میں پاکیزگی کا مطلب کسی چیز یا شخص کو خاص مقصد یا خاص کام کے استعمال کے لیے الگ کرنا۔ جب کائن مسح کر دیے جاتے تھے، خدمت کرتے تھے، تو ان کو عام دنیا سے اور دنیا کی باتوں سے الگ کیا جاتا تھا، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں تھے۔ اور میرے عزیزو، بہت ہی خاص اور ضروری بات جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ کلیسیا کا مطلب بھی دنیا اور گناہ اور شیطان سے الگ کیے گئے لوگ ہیں۔ یعنی آپ دنیا کے لوگ نہیں ہیں۔ پولس رسول جیسے بیان کرتا ہے، ہم دنیا میں رہتے تو ہیں لیکن ہم دنیا جیسے کام نہیں کرتے، ہم الگ کیے گئے لوگ ہیں۔ اور جیسے ان کی پاکیزگی لازمی تھی میرے عزیزو، ویسے ہی آج ہماری پاکیزگی بھی بہت لازمی ہے۔ کاہن پاک ہوتے تھے ورنہ وہ قربانی نہیں چڑھا سکتے تھے، اور لوگ بھی اپنے آپ کو پاک کرتے تھے تاکہ قربانی میں شمولیت اختیار ہو سکیں۔ کاہنوں کے لباس پاک ہوتے تھے اور اس کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، اور اس ساری پاکیزگی کا مطلب خدا کا پاک ہونا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کس لیے پاک کرتے ہیں؟ ہم کیوں پاک کرتے ہیں؟ کیونکہ خدا نہایت پاک ہے، اور بدی اور ناپاکی اس کے اندر، اس میں نام کو بھی نہیں۔ اس لیے پاکیزگی جو ہے، خدا کی پاکیزگی، اور اس میں شامل ہونے کے لیے، اس کے نزدیک جانے کے لیے پاکیزگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور میرے عزیزو، قربانی وہ ہدیہ یا ذریعہ ہے کہ جس میں ہدیہ دینے والا اور ہدیہ لینے والا ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں، اور یہ باہمی رفاقت ہے۔ اور کائن جو ہے اس میں درمیانی کا کردار ادا کرتا ہے۔ اور عبرانی عربی زبان کے مطابق احبار جو ہے وہ ہیبر کی
जमा है, जिसका मतलब काहिन, प्रेस, बुत्रोस, और अंग्रेजी में प्रीस्ट, और इसका मतलब बुजुर्ग भी है, यानी यहूदियों के उल्मा और अक्लमंद लोग। और अहबार की किताब कायनों और लावियों की हदायत की किताब है, और इस किताब का मुसन्नफ मूसा है। बनी इस्राएल की 5 कुर्बानियों को इसलिए भी समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बनी इस्राएल इन कुर्बानियों के वसीले से खुदा से मिलाप करते थे, और वो मिलाप इस तरह होता था कि जब कोई शख्स गुनाह करता था तो गुनाह की कुर्बानी के गुनाह माफ होने के लिए एक बर्रा जो था वो लेकर आता था, एक बकरा लेकर आता था या एक बकरी लेकर आता था, और उस पर हाथ रखता था और उसको उसके गुनाह के एवज क्या किया जाता था, उसको ज़बह किया जाता था। और इन 5 कुर्बानियों में पुराने अहदनामे में हम मसीह को देखते हैं, और यहूदियों की जो 5 कुर्बानियां हैं इन पर अब हम मुख्तसरन गौर करेंगे। और इनकी पहली, यहूदियों की जो पहली कुर्बानी है वो है सोख्तनी कुर्बानी, दूसरी नज़र की कुर्बानी, तीसरी सलामती की कुर्बानी, चौथी खिता की कुर्बानी, और 5वीं जो है वो जुर्म की कुर्बानी है। और सोख्तनी कुर्बानी जो होती थी ये मुकम्मल तौर पर जिला दी जाती थी, और ये मसीह के कामिल तौर पर खुदा बाप को नजर किए जाने को पेश करती है। उन्होंने अपने आप को बाप को दे दिया ताकि उसकी मर्जी को पूरा करें, जैसे कि ज़बूर नंबर 40 और उसकी 6 से 8 आयत तक लिखा है कि देख मैं आया हूँ क्योंकि तुम्हार की सफ़ों पर, वर्कों पर मेरी बाबत लिखा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह का अव्वलीन जो मकसद था वो बाप की मर्जी को पूरा करना था, और दूसरी जो कुर्बानी है वो नज़र की कुर्बानी है। नज़र की कुर्बानी मसीह के जिस्म में ज़ाहिर होने के बायस कामिल अतायत का इजहार है, जैसे कि यूहन्ना की अंजील उसके 12 बाब की 24वीं आयत में लिखा है, ये खिदमत की कुर्बानी है। ये कुर्बानी तेल से मसा की जाती थी जो रोहुल कुद्स की अलामत है। इसके मसा किए जाने के बायस मसीह यानी मसा शुदा का नाम निकला, और इसके साथ लोबान भी जिलाया जाता था जो फजल करम की अलामत है। इसमें नमक भी होता था जो बेऐबी और वफादारी की अलामत है। ये खमीर से जो बदी की अलामत है उससे पाक हुआ करती थी, और ना ही इसके साथ शहद होता था जो दुनियावी लज्जतों की अलामत है। और इस कुर्बानी के चढ़ाने का तरीका ये था कि इसमें थोड़ा सा हिस्सा मज़बा के ऊपर जलाया जाता था, और जो बाकी रह जाता उसे सरदार काहिन हारून और उसके बेटे खाते थे। मसीह का कलाम जो है वो आदमियों के लिए ग़िज़ा है। इसके बाद तीसरी जो कुर्बानी है सलामती का ज़बीहा, और इसके गुज़राने का तरीका ये था, इसका एक हिस्सा तो मसबा के ऊपर जिला दिया जाता था, लेकिन बाकी को कुर्बानी गुज़राने वाला और काहिन खाते थे। ये मसीह की और इंसान की शराकत और मुशाहबत इख्तियार करने को ज़ाहिर करती है, जैसे कि
عبرانیوں کے خط اس کے 4 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اس کے باعث وہ ہمارے درمیانی ٹھہرے، چونکہ وہ خدا اور انسان ہر 2 ذاتوں میں شریک ہوئے، اس لیے وہ خدا اور انسان دونوں کی نمائندگی کے اہل ٹھہرے۔ اور اس کے بعد خطا کی قربانی آتی ہے، اور یہ قربانی صلیبی قربانی کا عکس ہے۔ یہ لشکرگاہ کی حدود سے باہر جلا دی جاتی تھی، یہ وہی کچھ پیش کرتی ہے جو صلیب پر کوہ کلوری پر ہوا، کیونکہ کوہ کلوری بھی شہر کے فاٹکوں سے باہر واقع تھا۔ مسیح صلیب پر ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا گیا۔ 2 قرنتھیوں اور اس کا 5واں باب اور 21ویں آیت۔ اور اس کے بعد جرم کی قربانی ہے، یہ ضرورت پڑنے پر گزرانی جاتی تھی۔ یہ مسیح کی جو ہمارے مستقل وکیل ہیں، ان کی روزانہ شفاعت کو پیش کرتی ہیں، وہ ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں، جیسے کہ نئے عہد نامے میں بھی یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ آسمان پر ہمارا ایک وکیل ہے۔ ان میں سے پہلی جو 3 قربانیاں ہیں، یہ راحت انگیز خوشبو کی قربانیاں کہلاتی ہیں، لیکن خطا اور جرم کی قربانیوں میں مسیح گناہگار کے گناہ سے آلودہ ہو کر ہمارے گناہ جو ہیں وہ اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ گناہ اور گناہ سے آلودہ ہو جانا، اس میں کوئی راحت انگیز خوشبو نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پر مسیح ہمارے واسطے گناہ ٹھہرائے گئے، اور انہوں نے گناہ اور ذلت کو، جو کہ ہماری ذلت تھی، جو کہ ہماری رسوائی تھی، اس کو اپنے اوپر لے لیا۔ ان ساری قربانیوں کا جو مرکز ہے وہ مسیح ہے، اور یہ سب ملا کر ہمارے حق میں مسیح کے کام کو پیش کرتی ہیں۔ کس کے حق میں؟ ہمارے لیے، ہمارے حق میں یہ قربانیاں جاتی ہیں، اور ان قربانیوں کے اندر جو ہے وہ ہم مسیح کی قربانی کو دیکھتے ہیں۔ اب بہت ہی خاص اور بہت ہی ضروری، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ خطا کی جو قربانی ہے وہ بہت ہی مقدس اور پاک تھی، اور یہ مسیح کی قربانی کا عکس ہے، اور یہ وہی کچھ پیش کرتی ہے جو صلیب پر ہوا، کیونکہ کوہ کلوری بھی شہر کے پھاٹکوں سے باہر واقع تھا۔ یہ قربانی سب سے زیادہ مقدس تھی، اور احبار کی کتاب اس کے 6 باب کی 24ویں سے 29ویں آیت تک اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اگر جماعت کا عام آدمی قربانی کے گوشت کو چھوتا تو اسے پاک ہونے کی ضرورت تھی، اور اپنے آپ کو کاہن کی طرح رسمی ناپاکی سے پاک اور صاف کرنا پڑتا تھا۔ گو وہ کہانتی امور سر انجام نہیں دے سکتا تھا، لیکن اگر کسی لباس پر خون گر جاتا تو لباس کو صاف کرنا پڑتا تھا، اس لیے نہیں کہ یہ ناپاک ہو گیا ہے، بلکہ اس لیے کہ مقدس سے باہر روزمرہ کی زندگی میں لے جا کر بے حرمتی نہ ہو، اور مٹی کا برتن جس میں قربانی کو پکایا جاتا تھا وہ بھی توڑ دی جاتی تھی، وہ بھی توڑ دیا جاتا تھا، کیونکہ یہ ساری چیزیں نہایت پاک ہوتی تھی اور ان کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اگر کسی برتن کے اندر بلڈ وغیرہ جو تھا وہ لگا ہوا رہ جاتا تھا تو وہ برتن کو بھی جو مٹی کا ہوتا توڑ دیتے، اور تانبے کے برتن کو وہ مانج لیتے تھے۔
اور قربانی دینے والے کے فرائض یہ ہوتے تھے کہ قربانی دینے والا جانور کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر لاتا، اسے خداوند کے حضور پیش کرتا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھتا، اسے ذبح کرتا اور چربی اور گردوں اور جگر پر کی جھلی کو الگ کرتا، اور بزرگ جو تھے وہ جماعت کی نمائندگی کرتے تھے اور ذبح کیے ہوئے جانور کی موت علامتی طور پر خطا کار کی موت کو ظاہر کرتی ہے۔ اور کاہن کے فرائض یہ ہوتے تھے کہ اپنے لیے اور جماعت کے لیے سردار کاہن قربانی کا خون لے کر خیمہ اجتماع کے مقام پر جاتا اور مقدس کے پردے کے سامنے اسے 7 بار چھڑکتا تھا، اور سونے کے اور سوز کے سنگوں پر بھی خون لگاتا تھا، اور باقی خون کو وہ سوختنی قربانی کے مذبح کے پائے پر انڈیل دیتا تھا۔ اور میرے عزیزو، اب ہم بہت ہی خاص جو ہماری آج ہم پاک عشاء کی عبادت کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، پرانے عہد نامے میں سے ہم اس سے ملتے جلتے کام کو دیکھیں گے، اور یہ ہمیں پرانے عہد نامے میں احبار کی کتاب میں اس کے 7ویں باب میں پایا جاتا تھا، اور یہی وہ چیز ہے جو پاک عشاء کا عکس ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سلامتی کے ذبیحے کے مختلف حصے کاہن اور قربانی دینے والے کے لیے مخصوص ہوتے تھے۔ یہ قربانی ظاہر کرتی ہے کہ یہ رفاقت کے لمحات تھے، چونکہ خدا گناہ اور ناپاکی سے رفاقت نہیں رکھ سکتا، اس لیے جو اس رفاقتی خانے میں شریک ہوتے لازم تھا کہ وہ پاک ہوں۔ اگر گوشت کسی ناپاک شے سے چھو جاتا تو اسے کھایا نہ جاتا تھا، بلکہ اسے جلا دیا جاتا تھا۔ صرف وہی لوگ جو رسوماتی طور پر پاک ہوتے تھے وہ پاک گوشت کھا سکتے تھے، اور جو شخص رسوماتی طور پر ناپاک ہوتا تھا وہ سلامتی کے ذبیحے میں سے کھا نہیں سکتا تھا، بلکہ خدا کا کلام ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے کہ اس کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ کاٹ دیے جانے کا یہ مطلب نہیں کہ تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جاتا تھا، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اسے اسرائیلی حقوق سے خارج کر دیا جاتا تھا، اور یہ چھوٹی سزا نہیں تھی، یہ بہت بڑی سزا تھی کہ آئندہ وہ خدا کے سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ خداوند کے حصے کو آتشین قربانی کی غذا کہا گیا ہے۔ یہ چربی، گردے، جگر پر کی جھلی اور پوری چربی بھری دم ہوتی تھی، جیسے کہ احبار کی کتاب اس کے 7 باب کی 32ویں اور 33ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ قربانی گزرانے والا کاہن دائیں ران کو پہلے ہلانے کی قربانی کے طور پر پیش کرتا اور وہ اسے لے لیتا، اور دیگر کاہن جو تھے وہ جانور کا سینہ لیتے تھے اور اسے پہلے ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور میں پیش کیا جاتا، اور قربانی دینے والے کو باقی سب کچھ دے دیا جاتا تھا۔ اور یاد رکھیں، بہت ضروری بات ہے، یہ واحد قربانی ہے جس میں قربانی دینے والے کو حصہ دیا جاتا تھا، دوسری قربانیوں میں نہیں۔ یہ واحد قربانی ہے جس میں قربانی دینے والے کو بھی حصہ دیا جاتا تھا۔ وہ غالباً اس سے اپنے خاندان اور دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے رفاقتی کھانے کے طور پر ضیافت کا اہتمام کرتا تھا۔ یوں قربانی
عہد میں شامل لوگوں کے لیے صلح اور سلامتی کا ذبیحہ ہوتی تھی، اس لیے اس کا نام سلامتی کا ذبیحہ ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ پرانے عہد نامے میں جن لوگوں کا ختنہ ہوا ہوتا تھا وہ اس قربانی میں شریک ہو سکتے تھے، اور جن کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا تھا وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ اور نئے عہد نامے میں جن لوگوں نے اپنی زندگی خدا کو مکمل طور پر دے دی ہوتی ہے وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو عبادت ہے، یہ جو یادگاری کی عبادت ہے، یہ بھی نہایت پاک ہے۔ اور جنہوں نے اپنے دل اور اپنی زندگیاں خداوند کو نہیں دی ہوئی وہ تردد نہ کریں، وہ پاک ہوں، توبہ کریں، نئے سرے سے پیدا ہوں اور پھر اس میں شامل ہوں۔ تو میرے عزیزو، پرانے عہد نامے کی ان قربانیوں کی تکمیل آج ہمارے سامنے ہے اور ہمارے لیے ہے۔ پاک عشاء کی جو عبادت ہے سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ پہلے نمبر پر یہ مسیح کا حکم ہے، کیونکہ مسیح نے کہا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ دوسرے نمبر پر یہ خدا کے ساتھ رفاقت اور شراکت ہے، میل ملاپ ہے، ایک میز پر باہمی شراکت ہے، اور یہ میز جو ہے یہ مسیح کا ٹیبل ہے۔ اور جب ہم اس کی میز کے گرد جمع ہوتے ہیں تو اسی طرح جس طرح مسیح شاگردوں کے ساتھ تھا، ان کے درمیان میں تھا، وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مسیح ہمارے ساتھ اس رفاقت کے، اس یادگاری کے وسیلے سے، اس عبادت کے وسیلے سے ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ رفاقت کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، یہ مسیح کی ٹیبل ہوتی ہے، خداوند موجود ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ناپاک اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ ناپاک اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ نہایت پاک ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو جانچنا اور پرکھنا ہے، جیسے بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ ناپاکی کی حالت میں خدا کے ساتھ رفاقت نہیں رکھ سکتے تھے، اسی طرح آج ہم بھی ناپاکی اور غنام کی حالت میں رفاقتی خانے میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے، ہم غصے اور ناراضگی کی حالت میں اور ناموافی کی حالت میں اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ غصے میں ہوں گے، انہوں نے دوسروں کو معاف نہیں کیا، وہ دوسروں سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پاک عشاء کی عبادت میں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی طرح کے حسد اور بغض اور لالچ اور بدکاری کی حالت میں ہمیں اس میں شمولیت اختیار نہیں کرنا چاہیے، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے، ورنہ جیسے بائبل مقدس میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں کیا ہو سکتا ہے، ہمیں سزا مل سکتی ہے، اور اس سبب سے تم میں سے بتیرے کمزور اور کیا ہیں، تم میں سے کمزور اور بیمار ہیں۔ اور میرے عزیزو، ایک آخری بات جو بہت ہی ضروری ہے وہ بھی کرنا چاہوں گا، ہم نے دوسروں کو نہیں جانچنا۔ اکثر ہم دوسروں کے نقص نکالتے رہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں جانچتے، ہم دوسروں کو جانچتے رہتے ہیں۔ اس نے فلاں کیا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے۔ پہلے یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی اپنی غلطی کو جانچ لیتا ہے، اسے مان لیتا ہے، وہ
اور اس کا اقرار کر لیتا ہے، وہ ایک عظیم شخص ہے اور وہ کاملیت کی طرف رواں دواں ہے اور کاملیت کے بہت قریب ہے۔ اور متی کی انجیل کے 7ویں باب کی 3 سے 5ویں آیت تک مسیح یسوع نے یہ اصول ہمیں بتایا ہے کہ اے بھائی، تو اپنے بھائی کی آنکھ میں اس تنکے کو کیوں دیکھتا ہے جو اس کی آنکھ میں ہے؟ پہلے اپنی آنکھ کے شیطان کو دیکھ۔ اور یہ ایک اصول ہے جسے ہم نے اپنانا ہے، اور ہم نے اپنی ہی آنکھ کے شیطان کو دیکھنا ہے۔ ہم نے پہلے نکتہ چینی دوسروں پر نہیں بلکہ کس پر کرنی ہے؟ اپنے آپ پر کرنی ہے۔ اور جو شخص یہ کر لیتا ہے وہ عظیم آدمی ہے، وہ مسیح کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، وہ حقیقی مسیح ہے، وہ مسیح کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، بہت ضروری تھا کہ ان باتوں کو بیان کیا جاتا، اور جب بھی ہم پاک عشاء کی عبادت میں بلکہ تمام عبادات میں جب ہم شامل ہوں تو اپنے آپ کو جانچ کرائیں، کیونکہ ہم کس کے حضور میں جا رہے ہوتے ہیں؟ زندہ خدا کے حضور میں جا رہے ہوتے ہیں، جو نہایت ہی پاک ہے، گناہ اور بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور جیسا کہ وائس کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو نہایت سنجیدگی سے قدم رکھ۔ ہمیں سنجیدہ ہونا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو ہر روز ہر وقت ہمیں جانچنا ہے، پرکھنا ہے۔ میں ہر روز جب شام کو پریئر کرتا ہوں تو میں سارے دن کی باتوں پر غور کرتا ہوں، باتوں میں، خیالوں میں، آنکھوں سے، ہونٹوں سے، زبان سے جو خطائیں باتیں ہو جاتی ہیں، خدا ان سے معافی مانگتا ہوں۔ ہمیں ہر روز جو ہے اپنے آپ کا امتحان کرنا ہے، اپنے آپ کو پرکھنا ہے۔ دوسروں کو ہم نے کچھ نہیں کہنا، دوسروں کو ہم نے صرف سمجھانا ہے۔ اگر وہ مان جائیں تو بہتر ہے، نہ مانیں تو پھر ان کے لیے دعا کریں۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے اور اس کلام کے موافق ہمیں زندگی گزارنے کا فضل دے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔